بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی پروگرام کتاب کہانی کے ساتھ شہرباز برچا سامعین کی خدمت میں حاضر۔ کہیے سامعین محترم، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے ہم نے عبدالحمید خاور مرحوم کی تصنیف تاریخ اقوام دردستان و بلورستان کا انتخاب کیا ہے۔ اس کتاب پر تبصرہ ذرا دیر بعد پہلے صاحب کتاب کے بارے میں چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ عبدالحمید خاور مرحوم کی شخصیت پر ان کے عزیز AIG ریٹائرڈ حشمت اللہ خان صاحب نے 1991 میں خاور مرحوم شخصیت و خدمات کے عنوان سے 148 صفحات پر محیط ایک با تصویر کتاب مرتب کی۔ علمی حلقوں نے اس کاوش کو بہت سراہا۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد ہم خاور مرحوم کی علمی خدمات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ کتاب میں شامل مختلف مضامین کا خلاصہ ترتیب دیں تو پتہ چلتا ہے کہ خاور مرحوم 15 جنوری 1913 کو علاقہ ڈموٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بھی پولیس سروس سے وابستہ تھے۔ فارسی اور اردو پر گرفت تھی۔ یوں خاور مرحوم کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک علم پرور گھرانے کے فرزند تھے۔ تاہم خاور مرحوم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تو ان کے ماموں حاجی محمد طلحہ نے عبدالحمید خاور مرحوم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے پاس بونجی لا کر پرائمری اسکول میں داخل کیا۔ پرائمری کے بعد خاور مرحوم کو مڈل اسکول گلگت میں داخلہ دلوایا گیا۔ خاور مرحوم نے گلگت سے مڈل پاس کیا تو انہیں مزید تعلیم کے لیے سری نگر بھیج دیا گیا، جہاں سے خاور مرحوم نے 1934 میں میٹرک پاس کیا۔ میٹرک کے بعد آپ وطن لوٹے تو پرائمری اسکول میچا استور میں مدرس لگے۔ بعد ازاں کچھ عرصہ بونجی میں ہی پڑھاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ مڈل اسکول گلگت میں بھی ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ پھر ایک دن نہ جانے کیا سوجی کے مدرسی کے پیشے کو خیر بات کہا اور انگریز اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں ملازم ہوئے۔ کس حیثیت میں ہوئے اس کا پتہ نہیں چلا، تاہم قلیل عرصہ بعد آپ اس ملازمت سے بھی اکتائے اور پنیال کے راجہ انور خان کے پاس چلے گئے اور ان کے بیٹوں راجہ جان عالم اور محمد یوسف کے اتالق مقرر ہوئے۔ لگتا ہے کہ آپ نے پنیال میں بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا۔ حشمت اللہ خان صاحب کے بقول راج انور کی وساطت سے ہی آپ مہتر چترال ناصر الملک کے پاس رسائی پائی۔ ناصر الملک علم پرور آدمی تھا۔ آپ کی قدردانی کی اور آپ کو تاریخ چترال لکھنے پر مامور کیا۔ انہی دنوں استور میں نائب تحصیلداری کی ایک اسامی نکل آئی۔ خیر، نائب تحصیلداری کا معاملہ بیچ میں لٹک گیا اور آپ پولیس میں ASI لگ گئے۔ پھر ہوا یوں کہ قسمت نے یاوری کی اور ترقی کی زینے طے کرتے کرتے آپ 1976 میں AIG کے عہدے جلیلہ سے ریٹائرڈ ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے پروفیسر احمد حسن دانی مرحوم کے ساتھ آرکیو ہسٹری پر کام کرتے رہے۔ پروفیسر صاحب نے آپ کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے، خاور صاحب کی یہ خواہش تھی کہ شمالی علاقے کی اصل تاریخ دنیا کے سامنے پیش کی جائے، جسے نہ صرف باہر والے پڑھیں بلکہ یہاں کا عام آدمی اور طالب علم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے آگاہ ہو سکے، اپنے وطن کی محبت ان میں پیدا ہو۔ بدقسمتی سے ان کی ناگہانی موت نے اس کام کو پورا کرنے کی انہیں مہلت نہیں دی، لیکن میرے ہر کام میں جب سے میں شمالی علاقے سے وابستہ رہا انہوں نے ہاتھ بٹایا۔ عبدالحمید خاور صاحب کے کریڈٹ میں بہت سے تحقیقی مضامین و مقالات کے علاوہ ایک ضخیم کتاب تاریخ اقوام دردستان و بلورستان بھی ہے۔ یہ کتاب جولائی 2009 میں منظر عام پر آئی۔ یہ 750 صفحات پر پھیلی ہوئی تاریخ ہے۔ کتاب کے مندرجات اور اصول نگارش سے فاضل مصنف کے ادبی قد کاٹ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کثیر المطالعہ شخص تھے جو خیر سے سقہ لکھاری بھی تھے۔ فنی اعتبار سے کتاب 2 حصوں میں منقسم اور ہر 2 حصوں کے الگ الگ ابواب ہیں۔ حصہ اول کے باب اول میں راجہ بگرتھم، اگورتھم، شری بدت، آذر جمشید، خاندان ترخن اور ملکہ نوربخش سے لے کر گوہرمان کی فوتگی تک کے حالات کا احاطہ کیا گیا۔ باب دوم کلہم یاسین سے متعلق ہے۔ باب سوم خاندان گرکس و مغلوٹ سے علاقہ رکھتا ہے۔ باب چہارم میں چترال کی مختصر تاریخ دی گئی ہے۔ باب پنجم چلاس پر روشنی ڈالتا ہے۔ باب ششم تاریخ تبت خورد کا
گھیراؤ کرتا ہے۔ کتاب کا دوسرا حصہ بہت ہی دلچسپی کا حامل ہے، یہ بھی 5 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں قدیم گلگت کی تاریخ، رسومات، آثار کہنہ اور رجال و خاندان پر روشنی پڑتی ہے۔ کتاب کی تالیف میں عبدالحمید خاور مرحوم نے انگریزی، اردو اور فارسی ماخذات سے مدد لی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے قیام گلگت بلتستان، پنیال اور چترال کے دوران بزرگوں سے انٹرویو کیے اور باتیں نوٹ کی، جو کتاب کی ضخامت میں اضافہ کا سبب بنے۔ یہ کتاب عبدالحمید خاور مرحوم کی زندگی میں طبع نہیں ہوئی، تاہم بعد میں ان کے فرزند کلاں انجینئر عبدالوحید صاحب نے شائع کی۔ یہ ایک نیک فرزند کی نشانی ہے۔ گلگت کی ادبی تنظیم حلقہ ارباب ذوق نے 26 اپریل 2010 کو ایک مقامی ہوٹل میں کتاب کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کی مہمان خصوصی گورنر گلگت بلتستان ڈاکٹر شمع خالد مرحومہ تھیں۔ اس محفل میں علاقے کے چوٹی کے قلمکاروں نے اپنے مقالے پڑھے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا۔ بہت دنوں اسے یہ رکھیں گے یاد اہل نظر، بہت دنوں اسے رکھیں گے یاد اہل نظر، کہ اگلے وقتوں کی ایک یادگار تھا وہ بھی۔ والسلام۔